بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا ہے ایک شخص کو کثرت سے ڈکاریں آتی ہیں، کیا ایسا شخص کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے؟ جی، پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، مثلا جس نے پیاز کھایا ہو یا جس نے لہسن کھایا ہو، اس لیے کہ اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے اور بدبو کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ صرف ڈکار کا آنا یہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اس میں کوئی کراچی سے حیدرآباد جاتا ہے، تقریباً 186 کلومیٹر کا سفر ہے، تو وہاں قصر پڑے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ مسافر کے لیے جو مسافت قصر ہے وہ ائمہ احناف کے نزدیک مسیرۃ ثلاثۃ ایام، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے 3 دن سال کے سب سے چھوٹے جو دن ہوتے تھے اس کا سفر ہے۔ علماء کرام نے اس میں بہت تفصیل فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 48 میل شرعی، اگر اس سے دور کوئی سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ مسافر ہوگا، وہاں پر جا کر قصر نماز پڑھے گا۔ اس میں ایک وضاحت نہایت ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے علاقے اور اپنے وطن جاتے ہیں، وہاں جا کر قصر نماز پڑھتے ہیں، ایسا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کی کہیں پہ زمین ہو، کہیں پہ گھر ہو، کہیں پہ ملکیت ہو، تو وہ جتنا بھی دور ہو، جب وہاں پہنچے گا تو وہ مسافر نہیں ہوگا بلکہ وہ مقیم ہی سمجھا جائے گا اور وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت پیش آ جائے، گیس نہ ہو، پانی گرم نہ کیا جا سکے، تو کیا تیمم کی طرف لوٹ سکتا ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے پر سکت نہ ہو؟ جی ہاں، یہ ہدایہ میں، فتح القدیر میں، قدوری وغیرہ سب میں موجود ہے۔ وَإِذَا خَافَ هَلَاكَ النَّفْسِ، اگر کسی کو یہ خوف ہو جائے کہ وہ مر جائے گا، او شدت المرض، یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، یا تجربے سے یہ بات ثابت ہو کہ اس وقت پانی کے استعمال سے یقیناً یہ مرض ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ وہ تیمم نماز وغیرہ کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 صحابہ تشریف لائے تھے۔ ایک صحابی کو تیر لگا تھا، تیر کے زخم کے باوجود ان کو غسل کی حاجت پیش آئی تھی، تو دوسرے صحابہ نے ان کو غسل کرنے کا ہی حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل کرنے پہ وہ جو صحابی تھا وہ شہید ہو گیا، انتقال کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تیمم کافی ہو جاتا تھا۔ ایسے حالات آتے ہیں کہ جس میں غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں۔ کیا عورت اپنی والدہ کی قبر پر جا سکتی ہے جبکہ دل کو سکون نہ آ رہا ہو؟ بالکل جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے منع فرمایا، پھر فرمایا اب تمہارے دلوں سے قبر پرستی اور شرک وغیرہ یہ نکل گیا ہے، لہٰذا اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر آئینہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں بار بار نظر نہیں پڑتی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر آئینہ ایسی جگہ سامنے لگا ہوا ہے کہ جس پر نظر بار بار پڑتی ہے اور نماز کا جو خشوع اور خضوع ہے اس میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو ایسے آئینہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ نامناسب ہے، مکروہ ہے، لیکن نماز ادا ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، وطر میں جو رفع الیدین ہیں کیا کسی حدیث سے ثابت ہیں؟ ظاہر بات ہے ثابت ہیں، حدیث کے خلاف عمل کون کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نیر الفرقدین فی رفع الیدین، اسی طرح کشف الستر عن ابواب الوتر، اس میں تمام تفاصیل موجود ہیں۔ اسی طرح صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے جو احادیث رفع الیدین سے متعلق ذکر فرمائی ہیں، نصب الرایہ میں جمال الدین ذیلعی نے اس کی تمام تخریج کی ہے، تفصیلات سب موجود ہیں اس کی۔ امامہ کیسے سر پر پہننا چاہیے؟ ایسے ہی گول گھمائیں یا کیا روایات سے کوئی مخصوص انداز ثابت ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمائم کا ذکر کیا ہے
اس میں باقاعدہ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ قلنس ہوا کہ ٹوپی بھی ہوا کرتی تھی، اور یہ بھی ذکر آتا ہے کہ شملہ جو ہے پیچھے جو لٹکا ہوا ہوتا ہے بین کتفیہ، دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے امامے کے بارے میں آیا ہے کہ شملتین، اس کے 2 شملے ہوتے تھے۔ بعض علماء کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے امامے کے 2 شملے ہوتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ سفید اور سیاہ کے علاوہ کون سے رنگ کے امامے ثابت ہیں؟ کیا زرد یا زعفرانی امامہ پہننا سنت ہے؟ جی ہاں، زعفرانی یا زرد اس کو آپ نہیں کہتے، اس کو صفرا عربی میں کہا جاتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ملائک نصرت کے لیے بھیجے تھے تو ان کے سروں پر صفر رنگ کے امامے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صفر رنگ کا امامہ ثابت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فعل اور قول یہ جب ایک مقام پر آ جائیں تو پھر ترجیح قول کو دی جاتی ہے۔ قول کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں؟ البسوا من ثياب البياض، کہ سفید استعمال کیا کرو، فإنه من اہل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ جنتیوں کا لباس ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کوئی شخص صبح بیدار ہوتے ہی اپنے کپڑوں پر تھوڑی سی منی کا قطرہ دیکھے لیکن اس کو خواب میں احتلام ہوتے وقت پتہ نہیں چلا کہ مجھے احتلام ہوا ہے یا نہیں، تو اس پر غسل واجب ہے یا نہیں؟ ہدایہ میں، فتح القدیر میں، بحر میں، اسی طرح تمام معتبرات میں یہ مسئلہ واضح طور پہ لکھا ہے، وَإِذَا رَأَى بَلَّةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، جب کوئی شخص اٹھ جائے اور اس کو گیلا پن محسوس ہو تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آنے پر انگوٹھے چومنے کا ذکر احادیث میں ہے، وضاحت فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کفایت المفتی میں اس پر تحقیق فرمائی ہے، اور وہاں پر انہوں نے فرمایا ہے کہ ایسی ایک آدھ حدیث اگر کوئی ہے بھی تو وہ نہایت ہی ضعیف ہے۔ دوسری بات، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ انگوٹھا چومنے والی تمام احادیث کے بارے میں فرمایا ہے فیہ مجاہیل، اس میں کچھ ایسے راوی ہیں جو مجہول ہیں، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کے اساتذہ وغیرہ کون تھے۔ اور تیسری بات، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مذہب کے بڑے امام ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اس کو موضوع قرار دیا ہے کہ یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو تو وہ اپنے 2 بیٹیوں 1 لڑکی کے درمیان کیسے تقسیم کرے گا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کریم میں اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ A person joined second rakat for Maghrib prayer and he finished prayer with the Imam, but before talking and changing position he remembered that he joined second rakat, so quickly got up to complete 3 rakats. The person forgets to do sajda sahw. So what the rule for him? Should he repeat the prayer or no need? Yes, he should repeat the prayer because sajda sahw is wajib and wajib is left, so prayer is not completed. پوچھا ہے کہ سجدہ سہو بھول گئے تو سجدہ سہو جب بھول جاتے ہیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حضرت کا فیض جاری و ساری فرمائے، ہمیں بھی حضرت کے علوم میں سے حظ وافر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ میری بھی، میرے تمام بھائیوں کی بھی، میرے تمام بزرگوں کی بھی، میرے تمام دوستوں اور احباب کی، تمام مسلمانوں کی دور کر دے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.